السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس میں ہم ذکر کریں گے تسبیح کے متعلق اور تسبیح کی حقیقت کہ شاہ صاحب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جن تسبیحوں کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ کون سی تسبیح ہوتی ہے، وہ کتنے دانوں کی ہوتی ہے، اور اس دانوں کی اصل میں حقیقت کیا ہے؟ کیا ہم کوئی سبق کی کیلکولیشن کو یاد کرنے کے لیے تسبیح کا استعمال کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ تسبیح کی ایک الگ روحانیت ہوتی ہے؟ کیا تسبیح کے اثرات ہمارے انسانی وجود پر ہوتا ہے، یا ہمارے اعمال پر ہوتا ہے، یا ہم جو عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پر ہوتا ہے؟ عمل کے دوران ہمارے لیے سب سے بہترین تسبیح کون سی ہے جو مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے؟ کیا پتھر کی تسبیح پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یا لکڑی کی تسبیح پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یا کسی جانور جیسے اونٹ کی ہڈیوں کی تسبیح بنتی ہے وہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یا پھر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میں پاکستان اور ہندوستان میں پلاسٹک کی تسبیحیں چلتی ہیں، کیا وہ تسبیح پڑھنا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی حقیقت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو تسبیح کا استعمال کرتے ہیں وہ مختلف دانوں پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن عموماً جو سب سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ 100 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو اس 100 دانوں کی تسبیح میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو تسبیح ہوتی ہے اس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں اور ایک منکا ہوتا ہے۔ منکا ہم کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم امام بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں جو 100 دانے موجود ہوتے ہیں وہ 100 دانے جو ہوتے ہیں وہ 1 اور 0 یعنی کہ جو علامت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم 0 کو ختم کر دیتے ہیں تو لفظ عدد ہمارے پاس آتا ہے 1 کا۔ ہم جو تسبیح کا استعمال کرتے ہیں یہ اسم احد کی نسبت سے کرتے ہیں، اللہ کی نسبت سے کرتے ہیں، اپنے رب کے نام سے شروع کرتے ہیں، اسی لیے کہ جو تسبیح 100 دانوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف جل دے جاتی ہے۔ ایک تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو تعداد مکمل کر رہے ہوتے ہیں اس تعداد میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے کہ ہمیں گنتی یاد رہتی ہے، اور دوسری اس کا اثر ہمارے اپنے وجود پر ہوتا ہے۔ سب سے بہترین تسبیح جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لکڑی کی تسبیح، جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ لکڑی کی تسبیح میں پڑھنے والا شخص عاجزی اور انکسار اختیار کرتا ہے۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اگر ہم آج سے 200 سال پیچھے یا 300 سال پیچھے چلے جائیں تو عموماً آپ کو لکڑیوں کی تسبیح ملتی ہے جو مختلف درختوں کی ہوتی ہے۔ ہر درخت کی لکڑی کی جو تسبیح بنتی ہے اس کی کیفیات، اس کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ بعض آپ نے دیکھا ہوگا سندر کی لکڑی کی تسبیح ہوتی ہے، بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ برگد کے درخت کی ہوتی ہے، بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف درختوں کی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ تو ہر درخت کی لکڑی کی تسبیح کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے، لیکن عموماً اب تو خیر یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ لکڑی کی تسبیح استعمال کرتے ہیں، لیکن جو شخص لکڑی کی تسبیح استعمال کرتا ہے اس کے کامیابی کے 99% چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نباتات، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو پڑھتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں اس کا اثر ان نباتات پر ہوتا ہے، اور لکڑیاں ایک درخت کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہم جیسے مثال کے طور پہ ایک لکڑی کے اوپر سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، اب ایک سورہ قریش ایک تکرار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک خاص عدد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تعداد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جس جگہ ہم پڑھیں گے اس سورہ قریش کے اثرات اس جگہ پہ بھی موجود ہوں گے، اس تسبیح پر بھی موجود ہوں گے، اور اس کا اثر ہمارے پر بھی آئے گا۔ لکڑی کی تسبیح سب سے بہترین اس لیے ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہو نا، وہ لکڑی اس تسبیح کو جو روحانیت ہوتی ہے، جو کلمات کی جو تاثیر ہوتی ہے، وہ لکڑی اس کو اپنے اندر سلب کرتی ہے، جذب کرتی ہے، اور جب تسبیح کو ہم لوٹاتے ہیں تو تسبیح کی وہی روحانیت ہمارے پاس لوٹ کر آتی ہے۔ یہ کسی اور تسبیح میں کمال نہیں ہے حاصل، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی کے بھی منہ سے، نہ آپ نے کبھی اس کے بارے میں جانا ہوگا، کیونکہ لکڑی ہر خوشبو کو، ہر روحانیت کی تاثیر کو اپنے اندر سلب کرتی ہے اور پھر لوٹاتی ہے۔
لیکن اس کے برعکس اگر ہم پتھر کی کوئی تسبیح کو استعمال کرتے ہیں، جیسے لوگ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی عقیق کی تسبیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی یاقوت کی تسبیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی مرجان کی تسبیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، کوئی فیروزہ کی تسبیح استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو پتھر کی تسبیح بھی استعمال کرائی جاتی ہے، لیکن ابتدا میں نہیں، ایک خاص اسٹیج پر آگے استعمال کی جاتی ہے. کیونکہ جب انسان پتھر کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مزاج میں تھوڑی سی سختی آتی ہے، تھوڑی سی گرمی آتی ہے، تھوڑے سے اس کے اندر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہلکا سا تکبر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ غرور سا پیدا ہوتا ہے. جو لوگ تسبیح پتھر کی کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی کم اور غصے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، یوں کہو کہ اس کا جلال بڑھ جاتا ہے. اور جو لوگ کسی پتھر کسی ہڈی کی تسبیح کا استعمال کرتے تو وہ اس سینس میں کرتے ہیں، اس صورت میں کرتے ہیں، خاص کر اونٹ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کا اثر انسانی وجود پر ہوتا ہے، انسان کے جسم پر ہوتا ہے. کہ جو لوگ اونٹ کی ہڈی کا استعمال کرتے ہیں تسبیح، میرے حساب سے جو عاملین حضرات ہیں ان کو جلالی اعمال کے دوران اس پتھر کی ہڈی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ جلالی اعمال کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لکڑی کی ہڈی، لکڑی کا استعمال کریں، لکڑی کی تسبیح پڑھیں. اور پلاسٹک کی تسبیح تو ایسی ہے کہ جس کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ تو صرف آپ کی کوانٹٹی کے لیے ہوتا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا، لیکن آپ کو جو تسبیح مل جاتی ہے آپ اس میں پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. تو اصل کیا ہے کہ پتھر کی تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے لیکن ابتدا میں نہیں پڑھی جاتی. ایک اسٹیج آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص پہلے کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ لکڑی کی تسبیح میں اپنی زکوٰۃ ادا کر لے. صحیح، ٹھیک ہے جی. اب وہ کسی چیز کی حاضری کا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مرجان پتھر کی تسبیح کا استعمال کرنا شروع کرے. اوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، اس کی وجہ اب جب آپ پتھر کے متعلق مجھ سے سوال کریں گے میں پھر آپ کو پتھروں کے بارے میں اس کی وجہ بتاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور آپ نے بتایا کہ لکڑی کی تسبیح سب سے بہتر ہے، لکڑی کی تسبیح سب سے بہتر ہے. لیکن ہم یہ کوئی خاص لکڑی ہوگی یا کوئی بھی لکڑی ہو؟ کوئی بھی لکڑی ہو، کسی خاص لکڑی کی کوئی خاص لکڑی نباتات سے تعلق رکھتی ہے سبحان اللہ، تو وہ کوئی بھی ہو. اچھا اب میں آ جاتا ہوں اس 33 دانوں کی تسبیح پر بھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں 2 تسبیح بڑی مشہور ہیں، 100 دانے، 100 دانے اور 33 دانے کی. جی ہاں. اور 34واں جو من کا ہوتا ہے جو اس کا امام ہوتا ہے، سبحان جو 34 دانے کہلاتے ہیں. صحیح ہے. 33 دانے کی یہ بیسیکلی یہ تسبیح فاطمی کہلاتی ہے، یہ آپ کی نسبت سے پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا کہتے ہیں کہ جو شخص 33 دانوں کی تسبیح پڑھتا ہے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتا ہے، سبحان اس اللہ. کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. 33 کیونکہ 33 دانوں کی تسبیح سے آپ نے دیکھا ہوگا نا عموماً لوگوں کے ہاتھ میں چھوٹی تسبیح ہوتی ہے 33 دانوں کی، کہ جس میں سبحان اللہ 33 بار پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم 33 بار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر 34 بار پڑھتے ہیں. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. 33 دانوں کی تسبیح کس کی علامت ہے، کس کی نشانی ہے؟ بی بی فاطمہ فتح کے لیے، کامیابی کے لیے ان کی نسبت سے پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور جو کسی کی بزرگ کی نسبت ہو جائے تو اس کام میں کبھی مایوسی نہیں ہوتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے مختلف مذاہب کے لوگوں کے بھی عقیدے ہیں. جی اگر آپ ٹائم ہے تو میں ہندوؤں کے عقیدے کے بارے میں آپ کو بتاؤں. جی ارشاد. کہ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے عقائد کے مطابق 108 دانے کی تسبیح سب سے وہ ہے اعلیٰ ہے صحیح ان کے نزدیک. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ جی اس کی حقیقت یہ تھی کہ ہم 108 کو اگر مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو عدد کا ہندسہ کیا بنتا ہے؟ 9 کا ہندسہ دنیا کے تمام مذاہب میں بادشاہ کی قوت رکھتا ہے. بادشاہ کی قوت، کیونکہ وہ قوتوں کا مجموعہ ہے. 9 سے بڑا ہندسہ کوئی ہے نہیں. یعنی کہ یہ اپنے اندر ساری قوتیں سمیٹے بیٹھا ہے. اب وہ قوتیں جو خیر کی ہوں، وہ قوتیں جو شر کی ہوں، وہ اس کے اندر موجود ہیں. صحیح ہے. اب ہم جب کوئی اس ٹائپ کی کوئی تسبیح کا استعمال کرتے ہیں جس میں انسان 9 کا آتا ہے تو ہم خیر کی قوتوں کو دعوت دیتے ہیں.
لیکن دوسرے مذاہب کے اندر جب وہ 9 کے ہندسے کی قوت کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی شیطانی قوتوں کو بیدار کرتے ہیں. اب یہ کس نسبت سے کرتے ہیں ہندوؤں؟ جی آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوؤں میں ایک کالی ماتا دیوی کا نام ہے. اس کے بارے میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں پہلے کہ یہ ہندوؤں کی کتابوں میں بات تحریر ہے کہ جب اس کا 108 راکشسوں سے جب مقابلہ ہوا تھا تو اس نے 108 راکشسوں کے سر کاٹ کر اس کا مالا بنا کے اس نے اپنے گلے میں ڈالے تھی. تو ہندو اس قوت کو حاصل کرنے کے لیے 108 کے ہندسے کی مالا جپتے ہیں کہ وہ اس قوت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو آریہ قوم گزری ہے کہ جہاں سے ہندوؤں کی ہسٹری نکلتی ہے ان میں بھی 108 کا عدد ملتا ہے, لیکن ان میں جو 108 کا عدد ملتا ہے وہ اس سے نہیں ملتا. وہ ملتا ہے ہمارے جو پہر 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹے کے اندر جتنے پہر ہوتے ہیں وہ اس کی کیلکولیشن کے حساب سے جو ایک عدد پر آتے ہیں وہ 9 کا حصہ بنتا ہے. تو وہ 108 کی ترتیب ہے پوری, جو میں پہلے اپنی ویڈیو کے اندر سمجھا چکا ہوں پورے وائٹ بورڈ پہ پوری ایک ترتیب بنا کے, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو مختلف مذاہب میں شادہ, اب جیسے ہندوؤں کے اندر ہے کہ جب کسی کو کوئی مکتی نہیں مل رہی ہوتی تو وہ 25 دانوں کی مالا استعمال کرتے ہیں. اچھا 25 کا حصہ 7 کا بنتا ہے, اس میں لوگوں کی روح نکل جاتی ہے. صحیح. اب کوئی ہندوانی عمل کے اندر اگر وہ کوئی اپنے عمل میں کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ 30 دانوں کی تدبیر مالا کے استعمال کرتا ہے. تو یہ مختلف مذاہب کے اندر مختلف دانے اور مختلف کیلکولیشن کی باقاعدہ بڑی اہمیت ہے. صحیح. خیر حضور, آپ نے 33 دانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام علیہا کی نسبت ہے یہ. بالکل. تو وہ جو 100 ہیں وہ 33 اور 34 ہم پڑھتے ہیں وہ بھی انہی کی نسبت نہیں ہے؟ وہ دیکھیں اگر آپ انہی کی نسبت سے پڑھتے تو وہ انہی کی نسبت بنتی ہے. سبحان اللہ. لیکن جب 100 دانوں پہ اگر ہم آتے ہیں نا تو وہ احد کی تجلی ہے. سبحان اللہ. اس کی وہ ہے. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے. سبحان اللہ. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. بزرگوں کا طریقہ. حضور آپ نے لکڑی کا جیسے اچھا ویسے روحانیت میں کوئی خاص نباتاتی لکڑی مشہور ہے؟ جیسے بعض جگہ پر ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ سندل کی لکڑی کا تسبیح زیادہ مؤثر ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ سندل کی لکڑی کے اندر ایک خاص خوشبو ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا نا خوشبو کا اثر انسان اور جن پر ہوتا ہے. صحیح. اب ہم سندل کی لکڑی استعمال کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو اس کے پیر سے ہمارے ارد گرد کے جو مسلم جنات ہوتے ہیں صحیح تو ان کی باقاعدہ طور پر آمدیں ہونی شروع ہوتی ہیں, تو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے. کہ جیسے جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ فرشتوں نازل ہوتے ہیں, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جی بالکل. اسی طریقے سے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ایک خاص خوشبو کا استعمال کر کے کرتے ہیں, جو نیک جنات ہوتے ہیں نا پھر وہ بھی اس مجالس میں شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب وہ اس مجالس میں شامل ہوتے ہیں یقیناً وہ آپ کے معاون و مددگار بھی ہوتے ہیں. اس لیے سندل کی لکڑی کا استعمال کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اب پتھروں کی طرف اگر کچھ سوالات لیے جائیں تو پتھروں کی حقیقت کیا ہے؟ کہیں پر ہم سنتے ہیں کہ پتھر پہنے تو ایسا ہو جائے گا, پتھر کے فوائد ہم سنتے ہیں, تو کیا روحانیت میں پتھر پہننا ضروری ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر آپ پتھر اس نیت سے پہنتے ہو کہ یہ پتھر مجھے نفع دے گا تو آپ نہ پہنو, کیونکہ یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ شفا دینے والی نفع دینے والی صرف رب کی ذات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں پتھروں پر. پتھروں کا اثر ہمارا جسم قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. اگر میں البیرونی کی اگر میں بات کرتا ہوں جی تو البیرونی نے ایک پوری کتاب پتھروں کے اوپر لکھی ہے. البیرونی وہ کتاب باقاعدہ نیٹ پر موجود ہے. صحیح. لوگ اس کو سرچ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو. میں صرف 4 پتھروں کے بارے میں بتا دوں کہ البیرونی ان 4 پتھروں کے بارے میں کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تفصیل. سب سے پہلا پتھر مرجان, مرجان, عقیق, عقیق, فیروزہ,
فیروزہ، یاقوت۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ 4 پتھر ہیں کہ جس نے چاروں عناصر کی ترتیب کو اور اس کے اثر کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ صحیح۔ البیرونی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ان 4 پتھروں کا تعلق ہمارے جسم سے، ہمارے اندر اعضائے رئیسہ سے ہے۔ صحیح۔ اعضائے رئیسہ یعنی کہ دماغ، جگر، دل اور ہماری بلڈ کی سرکولیشن یعنی خون۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم مرجان کی بات کرتے ہیں تو مرجان پتھر کی یہ تاثیر ہے کہ مرجان پتھر سے شیاطین جنات دور رہتے ہیں۔ مرجان پتھر سے صحیح۔ کیا؟ شیاطین جنات دور رہتے ہیں، نیک جنات نہیں دور رہتے۔ نیک جنات نہیں، شیطان جنات کی بات کر رہا ہوں۔ شریر جنات آپ سے دور رہے گا اگر آپ کے ہاتھ میں مرجان پتھر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کے قریب مرجان پتھر ہوگا تو شیاطین جنات آپ سے دور رہیں گے، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ جی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرجان پتھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی حرارت اور ایک حدت رکھی ہے کہ کوئی شیطان جنات، کوئی شریر جنات جب اس کے قریب آتا ہے تو اس کو جلنے کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص کسی خونی بیماری میں مبتلا ہو، خونی بیماری میں مبتلا ہو کہ جیسے استحاضہ کا مرض، کہ جیسے بواسیر کا مرض، کہ جیسے کان سے خون آنا، آئی بس سمجھ میں، جیسے بلڈ کینسر ہو گیا، تھیلیسیمیا ہو گیا، یا خون کے متعلق کوئی بھی بیماری ہو، اگر کوئی شخص مرجان پتھر اپنی اس انگلی میں پہن لیتا ہے چاندی کے ساتھ، کہ پتھر انسان کے جسم سے مس ہونا چاہیے، چاندی نہیں پتھر لگنا چاہیے، جیسے رگڑ ہوتی ہے نا کہ مس ہوتا ہے۔ جب انسان مرجان کا پتھر اپنی اس انگلی میں پہنتا ہے تو اس کے بلڈ کی سرکولیشن جو ہوتی ہے نا وہ اپنے اعتدال پر آتی ہے، اور خون کے اندر سے مرجان پتھر کی یہ تاثیر ہے کہ وہ اس کے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ خون کے اندر سے برے اثرات کو دور کرتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی آسیب زدہ شخص ہو، اگر کوئی جادو میں مبتلا شخص ہو، اگر کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے اور وہ شخص اپنے جسم کے اندر مرجان پتھر ڈال لیتا ہے تو سمجھ لو آدھا مرض اس کا ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، بغیر کچھ پڑھے، ابھی پڑھا کچھ نہیں، ابھی صرف پتھر کا استعمال کیا ہے ہم نے۔ صحیح۔ جو لوگ ان امراض میں مبتلا ہو کہ جیسے بلڈ کینسر ہو، جیسے خون کے امراض ہو، جیسے خون کا جاری ہونا، جیسے خون کی بیماریاں ہونا، جیسے خون کا جسم کے اندر کم ہونا، خون کا جسم میں نہ بننا، تو وہ لوگ اگر مرجان کے پتھر کو پہنتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا اثر کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کی بلڈ کی سرکولیشن پر۔ اور دوسرا، جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سبحان اللہ، جو لوگ بلڈ پریشر کے، اور جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، جی، وہ مرجان پتھر پہننا شروع کر دیں، ایک وقت میں ان کی دوا چھوٹ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور لیکن ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ۔ لیکن حضور یہ اپنا ایلوپیتھک والے یہ کہتے ہیں تقریباً اکثر بیماریاں خون کے ذریعے، جیسے وہ کہتے ہیں بیکٹیریا ٹوٹل لیکوسائٹس کاؤنٹ جو ہے وہ جب بڑھ جاتا ہے تو بیماری بیکٹیریا بن رہا ہے، یا جو ہے نا ESR بڑھ رہے ہیں تو وہ کرونک ڈیزیز کی طرف جا رہا ہے۔ تو مطلب یہ تو ایلوپیتھک کے مطابق تو مرجان پہنو اور ہسپتال بند ہو جائیں گے پھر۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے نا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ اور دوسری بات کہ آپ کی اگر پتھر کے متعلق ریسرچ ہے تو آپ پتھروں سے اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہو، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کے بارے میں علم رکھتے ہو، نالج رکھتے ہو تو صحیح استعمال آنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ ایک پیناڈول دوا رکھی ہوئی ہے جی، آپ کو اس کا استعمال نہیں معلوم، آپ کے لیے بیکار ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کی ٹیبل پہ 10 دوائیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس مرض کی، یہ اس مرض کی، یہ اس مرض کی، اس مرض کی، آپ بے فکر ہو کے علاج کرو گے۔ اب آپ کی ٹیبل پہ 4 پتھر رکھے ہوئے اور مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ پتھر میں دوں گا، اس کو اس میں ہوگا، اس میں اس کو فائدہ ہوگا، اس میں اس کو فائدہ ہوگا، اس میں اس کو فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو تھا کس کا معاملہ؟
جو مرجان کا تھا. مرجان کا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ بالکل. اب میں بات کرتا ہوں فیروزہ کی. فیروزہ کا تعلق البیرونی کہتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر دماغ سے اس کا تعلق ہے, اعصابی نظام سے تعلق ہے. سبحان اللہ. اور فیروزہ پہننے والا شخص سب سے پہلے کن بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے تمہیں معلوم ہے؟ ٹینشن سے, سبحان اللہ, اسٹریس سے, سبحان اللہ, شیزوفرینیا سے, ڈیمینشیا سے. سبحان اللہ. اور اگر چھوٹے بچے کوئی آٹزم کے مریض ہوں, بچے ہوں, یا کوئی دوسرے مرض میں مبتلا ہو, یا بچے دیکھیں کہ آپ اس کی حرکات جو سکنات ہیں وہ عام روٹین بچوں سے ہٹ کر ہے, کہ جیسے کوئی نفسیات کی طرف جا رہا ہے, جیسے کوئی زیادہ سوچو گم میں ہے, جیسے کسی مبتلا ہے, تو بچوں کے گلوں میں فیروزہ ڈال دیں, بچے کی کیفیت بدلنے شروع ہو جائے گی. گلے میں ڈالنا ہے, گلے میں ڈال دیں. بچے تو انگلی میں نہیں پہن سکتا نا. اچھا, صحیح ہے. کیونکہ دیکھو پتھر کا جسم کے ساتھ مس ہونا ضروری ہے, چاہے وہ جسم کے کسی بھی حصے سے ہو. صحیح. اپنے پاس رکھنے سے فائدہ نہیں ہے, اپنے جسم سے مس ہونا ضروری ہے نا. اور دوسرا فائدہ کہ وہ بیماریاں شاہ صاحب جو آپ کے اعصاب سے تعلق رکھتی ہیں, بلغمی مزاج سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کے معاملات سے تعلق رکھتی ہیں, ان لوگوں کے لیے فیروزہ بہت زبردست ہے. یہ تو وہ جو میں نے بیماریوں کے لیے بتایا ہے, لیکن فیروزہ پتھر کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو پہننا چاہے تو کیسے پہنے. پتھر کوئی سا بھی ہو کیسے پہنے, اس کی ترتیب میں آخر میں بتاؤں گا. صحیح ہے. لیکن میں پتھروں سے بیماریوں کا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی. جی. سب سے پہلے کون کون سی بیماریوں سے آپ عافیت میں آئے؟ دماغی بیماریاں. اب یہ دیکھیں, جنون صحیح ہے, دماغ کہاں جنم لیتا ہے؟ دماغ. وسوسے, خیالات, اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, یہ کہاں جنم لیتی ہے ساری؟ سب کا دماغ سے تعلق, سب کا دماغ سے تعلق ہے. جی. اچھا, اب اس فیروزہ کا دماغ کے کس حصے سے تعلق ہے؟ جی. ہمارے دماغ کے اندر ایک دماغ اور موجود ہے کہ جسے ام الدماغ کہا جاتا ہے. ایک دماغ ہے, ایک ام الدماغ. ہاں, صحیح. یعنی کہ ان دماغوں کی جو قوتیں ہیں وہ ایک جگہ منجمد ہے. صحیح ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ ام الدماغ جو دماغ کا پورا سینٹر موجود ہے. صحیح. ام الدماغ کیا ہے؟ ام الدماغ کا تعلق معلوم ہے کہاں سے؟ عرش عظیم سے. اللہ. کیونکہ ذکر سلطان الاسقار کا تعلق کہاں سے؟ خفی الاخفا. صحیح. جو ایک ہمارے اندر چپ موجود ہے کہ جو کنیکشن قائم کرتی ہے, ایک ربط قائم کرتی ہے, صحیح, کنیکشن جوڑتی ہے. اب جس طریقے سے ٹیلی فون جب ہم کسی کو کرتے ہیں تو لائن ایک دوسرے سے جڑتی ہیں, جی, تو ہمارا کمیونیکیشن کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. بالکل, ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. بالکل. تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں رکھا کہ جس سے اس کا رابطہ اس سے قائم ہو اور اس سے کمیونیکیشن ہو؟ سبحان اللہ. کیا مولا کائنات نے نہیں کری؟ سبحان اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ اللہ سے باتیں کرو تو نماز پڑھو, اور جب تم چاہو کہ اللہ تم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھو. اچھا, مولا کائنات کا ایک قول اور بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی آیت کوئی بھی اتنا پڑھتا ہوں کہ میں خود سن لیتا ہوں کہنے والے سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیا راز ہے؟ یہ کنیکشن, یہی ربط. روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کنیکشن جوڑنے کا تو نام ہے, کوئی علاج کرنے کا نام تھوڑی ہے, جادو جنات بھاگنے کا نام تھوڑی ہے. بالکل ایسا ہی. روحانیت تو یہ تھوڑی ہے. روح کی طاقت روحانیت بیسیکلی تمہیں اپنے بزرگوں سے ربط قائم کرنے کا نام ہے. جب تمہارے مرشد سے تمہارا رابطہ قائم ہو گیا, پھر وہی ربط آگے کی طرف سفر کرتا ہے. صحیح. پھر وہ دربار ولایت پہ لے کے جاتا ہے, پھر وہ دربار محمدی پہ لے کے جاتا ہے, پھر وہ عرش عظیم پہ جاتا ہے. صحیح. لیکن اس کا کنیکشن ہمارے وجود میں کہاں سے ہے؟ مراقبے میں آپ کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟
آنکھیں بند کرتے ہیں, ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہو, بالکل پرسکون ہو کے بیٹھتے ہو. سبحان سب سے پہلے حرکت آپ کی کہاں پر ہوتی ہے؟ سنسناہٹ سے آپ کے وجود کے اندر, آپ کے دماغ کے اندر. صحیح. تو جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں, کیا جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں, جو لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں, جو لوگ یوگا کرتے ہیں, یا لوگ مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں, مختلف مشق کرتے ہیں, جی, وہ اگر فیروزہ پہنے تو جلد کامیاب ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیروزہ کا کمال ہے کہ روحانی طاقتوں کو کھولنے والی, روحانی طاقتوں کو کھولنے والی اور روحانی طاقتوں کو مکمل کرنے والی, روحانی طاقتوں سے ربط قائم کرنے والی. سبحان اللہ. یہ ہے کس کا کمال؟ فیروزہ. فیروزہ کا. اب ہم آ جاتے ہیں یاقوت پر. یاقوت کا اثر کس پر ہوتا ہے آپ کے وجود میں, آپ کے انسانی جسم کے اندر؟ ارشاد فرمائیے. ہمارے دل پر, سبحان اللہ. ہمارے قلب پر. سبحان اللہ. جو لوگ قلبی امراض میں مبتلا ہیں, کہ جن کو دل کا کوئی بھی مرض ہے, اگر وہ دل کے امراض کے لیے, ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے اگر وہ احتیاطی تدابیر کی صورت کے اندر اگر یاقوت پہنتے ہیں تو اس کا اثر ان کے قلب پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کس کا تعلق ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ البیرونی کہہ رہا ہے, سبحان اللہ. کہ جس کی ریسرچ ہے. جی. اب ہم آ جاتے ہیں روحانیت کی دنیا میں. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ذکر قلبی کثرت سے کرتے ہیں, جی, کیا ذکر قلبی, ذکر قلبی, جو لوگ ذکر قلبی کو جانتے ہیں اور اس کی معراج کو پہنچے ہوئے ہیں, جو اس کی معراج کو پہنچتے ہیں, جو اس کی معراج کی حقیقت کو جانتے ہیں, ان کے ہاتھ میں یاقوت پتھر ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہر ذکر قلبی کرنے والا نہیں جانتا اس بات کو, لگے ہوئے سب ذکر قلبی میں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب ذکر لسانی یعنی کہ زبان کے ذکر سے جب ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں, جب ہم ذکر قلبی کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں, جی, کہ جب ہم قلبی سے ایک ایسے اسٹیج پر آتے ہیں, ایک ایسے مقام پر آتے ہیں کہ جب ہمارے قلب کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے. اچھا, ہم ذکر قلبی کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارا ذکر اللہ اللہ کہنے لگے, بس اس کی بات اور کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ذکر قلبی میں تو اللہ اللہ ابتدا میں کرنے شروع کرتا ہے, جی, اس کی انتہا یہ نہیں ہے. انتہا کیا ہے؟ انتہا اس کے دل کے اس کے بیک کا حصہ ہے, کہ قلب کو اگر دیکھا جائے تو قلب کے معنی کیا بنتے ہیں؟ پھرنے والا, پھرنے والا, پلٹنے والا, الٹا. صحیح. قلب کی شیپ اگر دیکھو جائے ہمارے جسم کے اندر کیا ہے, ہم اس قلب کی تحریک کو بدلنے کے لیے ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل پھر جائے, ہمارا دل اس اصل حالت میں ہو جائے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث میں ہے نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے ضرب دیتا ہے, صحیح. اور بچہ چیختا ہے تو اس کے چیخنے سے اس کا دل پلٹ جاتا ہے, اور تمام جو اس کے لطائفات ہیں اس پہ ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. صحیح. بالکل, یہ صوفیوں کے نزدیک ہے, صوفیہ کے نزدیک, صوفیہ کے نزدیک ہے یہ. جی, ورنہ انسان تو بیدار ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, تو کیونکہ جو بچہ دیکھتا ہے وہ تم دیکھو تو تمہارا دل پھٹ جائے. اللہ اکبر. خواب صرف تم نہیں دیکھتے, تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا بھی خواب دیکھتا ہے, بتا نہیں سکتا وہ بتا نہیں سکتا. کیوں کہا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اس کی حفاظت پہ مامور, جی, جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور کب تک حفاظت کرتے ہیں بچے؟ کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے. صحیح. اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے, جو محافظ ہوتے ہیں فرشتے, پھر ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اب جب بچہ بالغ ہو گیا تو اس کے بعد پھر شریعت کی قید آئی اس کے اوپر, لیکن اس سے پہلے کیوں نہیں تھی؟ اس کے بعد کیوں ہوئی؟ جی,
شریعت میں قانون ہے نا ہر چیز کا، بالکل قانون ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کو پھر وہ سزا و جزا کا حقدار ہوتا ہے. جی اس سے پہلے جب تک وہ بالغ نہیں ہے، ایک عمر تک نہیں پہنچا، تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتا وہ. صحیح. مطلب ایک عمر قرار دینے کے 7 سال ہو تو نماز کا حکم اور 9 سال ہو تو پھر سختی کرو، سختی کرو، اور پھر جب بالغ ہو جائے تو پھر تو حکم ہے. بالغ ہو جائے پھر تو حکم ہے. مطلب اس کا دماغ بلوغت تک پہنچ گیا ہے، لوگوں تک پہنچ گیا ہے، پھر اس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اپنا اچھا اور برا جاننے لگا ہے، خود جاننے لگ گیا ہے. صحیح. تو کس پتھر کی بات ہو رہی تھی؟ یاقوت. یاقوت کی قلب سے. دل کے امراض کے لیے یاقوت بہترین. اچھا، یاقوت جو پتھر ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں طب کے اندر مختلف خمیر جات میں بھی یاقوت کا استعمال ہوتا ہے، ان خمیر جات میں کہ جن کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے، جو دل کو تقویت دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کو کشتہ کیا اس جاتا کو ہے، کھایا بھی جاتا ہے، لیکن اس کی ترتیب ہے، آپ مت کھا جانا. مطلب اس کا چورا کر کے ڈائریکٹ پھانک نہیں سکتے، بالکل نہیں کھا سکتے، زہر ہے. تو کشتہ کر کے آپ کسی طبیب سے مشورہ کریں، طبیب آپ کو اس کا استعمال بتائے گا اگر آپ نے کھانا ہے تو. عام انسان اس کو استعمال نہ کرے، عام انسان صرف پہن لے اس کو. صحیح ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کس پر؟ آپ نے 3 عقیق بتائے ہیں. پر. عقیق. عقیق کا تعلق کیا ہے؟ سبحان اللہ. عقیق کا تعلق، البیرونی لکھتا ہے کہ ہمارے جسم میں جو اعضاء رئیسہ ہے اس کا تعلق ہی جگر سے. عقیق کا تعلق جگر سے ہے. جگر سے. جگر کے امراض میں عقیق کا استعمال بہترین ہے. اب جگر جو ہے وہ ہمارے معدے کے کتنا قریب ہے؟ برابر میں ہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے. حوض فرمایا کہ یہ بیماریوں کا گھر ہے، حوض ہے، یعنی جی. ساری بیماریاں یہی جنم لیتی ہیں. اب جو شخص عقیق کا استعمال کرتا ہے وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا تعلق معدے کے بعد ہمارے جگر کا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ میدا ہضم کر کے ڈائریکٹلی جگر کو دیتا ہے. وہ حدیث وہ ایسے تھی کہ میدا بدن کا حوض ہے. جب تم اس میں صحت والی چیزیں ڈالو گے تو اس میں سے عروق کے ذریعے پوری جسم میں صحت پہنچے گی، اور اگر پہنچے گی، اور بیماری والی چیزیں ڈالو گے تو اس میں عروق کے ذریعے، نہروں کے ذریعے پوری جسم میں بیماری پہنچے گی. اسی طریقے سے حلال ڈالو گے تو حلال کی تاثیر پہنچے گی، اور حرام ڈالو گے حرام کی تاثیر. تو وہ سب سے پہلے کہاں گئی؟ اس کے بعد جگر کے پاس. جگر کے اب پاس. جگر کا کام خون بنانا ہے. سبحان اللہ. اب وہ چیز آپ کو جگر اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اب جب جگر اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا تو پھر تمہارے ہارمون بھی ویسے بنیں گے. سبحان اللہ. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے یا کوئی شخص ایسا کر لے تو 40 دن تک اس کی روز کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کی. صحیح. 40 روز اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. قبول نہیں ہوتی. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص انسان کھاتا ہے پیتا ہے اس کا اثر اس کے وجود کے اندر 40 روز تک رہتا ہے. صحیح. اس کے بعد وہ اثر ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، میڈیکل بھی کہتی ہے اس بات کو. جی. جو شخص عقیق کا استعمال کرتا ہے، عقیق نیگیٹیوٹی سے بھی محفوظ رکھتا ہے. صحیح. عقیق معدے اور جگر کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خون میں پاکیزگی بخشتا ہے، نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. صحیح. شیطان کو اس میں صلاحیت کرنے نہیں دیتا. سبحان اللہ. اب بعض روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عقیق کا استعمال کیا. جی. بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی. لیکن یہ حدیث ضعیف میں ملتی ہے ہمیں یہ بات. ضعف میں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. جی. تو اس لیے جو عقیق کا استعمال کرتا ہے وہ پھر اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی سے محفوظ رکھتا ہے اپنے آپ کو. جگر کے امراض کے لیے، جگر کے کینسر کے لیے، جگر کی بیماریوں کے لیے، یرکان کے لیے، کالا یرکان ہو، پیلا یرکان ہو، کوئی بھی مرض ہو جگر کا، صحیح، وہ اس سے آہستہ آہستہ درستگی کی طرف آ جاتا ہے. سبحان اور اللہ. جگر کا حصہ ایسا ہے، اس کو اگر کاٹ دیا جائے نا
تو پھر وہ دوبارہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. باقی جسم کا کوئی آدھا ایسا نہیں ہے. مطلب انگلی کاٹ دیں دوبارہ نہیں بنے گی، لیکن جگر کا حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ بننے شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ کیفیات ہے سبحان اللہ جگر کے اندر. سبحان اللہ. حضور آپ نے یہ 4 پتھر بتائے اور البیرونی کی ایسی باتیں آپ نے بتائی ہیں. مرجان کی طرف دیکھیں تو دل کرتا ہے بس مرجان ہی پہن لیں، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. اچھا، مؤثر حقیقی جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ اللہ کی ذات ہے، جیسے ہم نباتات میں اس کے اثر دیکھتے ہیں تو جس طرح سے استعمال کرتے ہیں. لیکن شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات اس میں انٹرپٹ کروں گا جی. کہ جو شخص مرجان پہننے کا خواہش مند ہو، جی جی جو مرجان پہنے تو اس کو چاہیے کہ سورہ ناس کو اپنے برج میں ضرور رکھے. صحیح صحیح. ان کے خاص اوراد بھی ہیں. خاص اوراد بھی ہے. جیسے سورہ ناس جو شخص مرجان پہنتا ہے وہ سورہ ناس لازمی 41 مرتبہ پڑھے. 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھے ان کا سورہ ناس. سورہ ناس. قل اور جو شخص عقیق پہنتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ قریش ضرور پڑھے. عقیق پہننے والا شخص سبحان اللہ. کون سی؟ عقیق جو آخر میں سورہ قریش. سورہ قریش ضرور پڑھے. اور جو شخص فیروزہ پہنتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص ضرور پڑھے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص 102 مرتبہ پڑھے. اور سورہ قریش 70 بار پڑھے سورہ قریش. سورہ ناس. اور جو شخص عقیق پہنتا ہے، عقیق آپ نے بتایا سورہ قریش. عقیق نہیں، مرجان کا بتایا ہے. مرجان سورہ ناس، فیروزہ اخلاص، فیروزہ سورہ اخلاص، عقیق. عقیق نہیں، یہ فیروزہ بولا ہے میں نے. فیروزہ سورہ اخلاص پڑھے. جی. عقیق والا سورہ فلق پڑھے. تو یاقوت والا سورہ قریش پڑھے گا. یاقوت والا سورہ قریش پڑھے گا. جی جی. عقیق والا جو عقیق پہننا چاہے وہ اپنے بیٹ میں سورہ فلق ضرور رکھے. اچھا، میں عقیق سنا میں نے اس لیے. میں نے فیروزہ کی بات کی ہے جو سورہ اخلاص جس میں اس کی نسبت سے پڑھی جاتی ہے. اور عقیق والا کیا پڑھے گا؟ عقیق جو سورہ فلق. سورہ فلق وہی 41 مرتبہ پڑھے، نہیں تو کم سے کم 11 مرتبہ ضرور پڑھے. تو حضور مرجان والا جو پہنے گا وہ سورہ ناس پڑھے گا. سورہ ناس پڑھے گا. فیروزہ جو پہنے گا سورہ وہ اخلاص پڑھے گا. یاقوت جو پہنے گا وہ سورہ قریش پڑھے گا 70 مرتبہ. اور عقیق والا سورہ فلق 41 مرتبہ یا کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھے. یہ کیوں پڑھے گا؟ کیوں پڑھے گا؟ اس کی روحانیت کو بیدار کرنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے کلام سے بالکل اللہ کے کلام میں ہی شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پتھر کی تو صرف تاثیر ہے، اس پتھر کو اس لیے بنایا اللہ نے. سبحان اب جیسے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ رکن اسود اور مقام ابراہیم جنت کے 2 یاقوت ہیں. سبحان اللہ. فرمایا جنت کے 2 یاقوت 2 یاقوت ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی بجھا دی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روشنی نہ بجھاتا تو مشرق سے مغرب تمام دنیا روشن رہتی. سبحان اللہ. اتنی روشنی تھی. نہ دن نہ رات، روشنی ہی روشنی. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ دیکھیں ہر پتھر کی ایک اپنی تاثیر ہے، جی. ایک اثر ہے. اثر ہے. سورہ رحمان میں پتھروں کا ذکر ہے. جی. مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پہ کہیں زمرد کا ذکر آیا، کہیں یاقوت کا ذکر آیا، کہیں مرجان کا ذکر آیا، کہیں عقیق کا ذکر آیا. سبحان اللہ. اچھا، اس میں راز ہیں کہ جو قرآن میں پتھروں کا ذکر رب فرما رہا ہے، بالکل، کہ اس میں کچھ تو راز ہیں کہ جو اللہ والوں کے ذریعے ہم تک پہنچے. قرآن میں جس چیز کا ذکر ہے نا جی. اس میں تمہارے لیے فکر ہے. سبحان اللہ. اگر تم فکر کرو گے تو اس کی معراج کو پالو گے. سبحان اللہ. اگر تم سے ذکر میں لگ جاؤ گے تو تم اس کی معراج نہیں پا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ نے یہ 4 پتھروں کا ارشاد فرمایا ہے، تو آپ نے، میرا پہلا سوال تو یہی تھا. دوسرا میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جسم کے کون سے حصے میں آپ ماشاءاللہ بتا چکے ہیں، اور پھر بیماریوں کے لیے کون کون سی بیماریوں کے لیے کون کون سے پتھر لینے چاہیے. آپ نے ان 4 کے گرد ہی ساری بیماریاں پوری کر دی ہیں. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پتھر ہیں جو باقاعدہ بیماریوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ بالکل، جسے پکھراج ہے. پکھراج. جی. آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور نام ہے. بالکل. سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہ آپ اس انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے، اس پتھر کو پہنا کرتے تھے، پکھراج کو. پکھراج پتھر کو. صحیح. اور پکھراج پتھر کی خاصیت یہ کہ یہ پتہ ہے کس لیے پہنا جاتا ہے؟
दौलत के लिए, दौलत के लिए, सुभान अल्लाह, शोहरत के लिए, शोहरत, और हर किस्म की लड़ाई जंगों की कामयाबी और फतह के लिए सुभान अल्लाह, ये पुखराज पहना जाता है। सही। तो इसमें जैसे आपने फरमाया ना कि इस काम के लिए पहना जाता है, उसकी कोई क्वांटिटी या कोई वज़न होता है कि इतने वज़न के लिए? अच्छा, पुखराज पत्थर जो होता है ना, ये अपने अंदर वजन रखता है। ये आम पत्थरों की बनिस्बत थोड़ा सा वजनी होता है। सही है। पुखराज पत्थर जो होता है जी। अच्छा, इसका असर ये होता है पुखराज का कि जो शख्स पुखराज पहनता है वो ज्यादातर जो ना गुस्से में रहता है, उसको छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, जलाली है, जलाती है। फिर तो बड़ी परेशानी वाली बात है। तो फिर देखें ना, आग के बाद बैठोगे, हिद्दत तो आएगी ना, सुभान अल्लाह, तपिश तो आएगी ना। तो दौलत और मतलब खैर सही है, मतलब इसमें जलाल है। बिल्कुल। इस जलाल को क्योंकि हमने अगर फ़ायदे के लिए कोई पहन रहा है, वो दौलत चाह रहा है, शोहरत चाह रहा है, दौलत भी आ गई, शोहरत भी आ गई, और उसको गुस्सा जलाल ज़्यादा आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए कोई चीज़ है? दुरूद शरीफ की कसरत करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ कोई सा भी हो, हर जलाल को ख़त्म करता है, हर जमाल ही जमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जमाल पैदा होगा उसमें। बिल्कुल। तो ये पुखराज और की उसके फ़ायदा पहनने से अगर उसको 100% फ़ायदा हो रहा है, जब वो दुरूद शरीफ की कसरत करेगा तो यही 100% 1000 तक पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। दुरूद की तो किसी तासीर, के इसरार नहीं खुल रहे हो, किसी का कश्फ ना खुल रहा हो, कश्फ नहीं खुल रहा। जी, किसी को कामयाबी नहीं मिल रही हो, सही है। वो पुखराज पहनना शुरू करें। रूहानी असरार और कश्फ के लिए, मुशाहदात के लिए, मुशाहिदात के लिए पुखराज पत्थर पहने, लेकिन पहने उसी तरतीब से कि जिस्म से मस हो। अच्छा, मतलब आप इस उंगली को जाहिर कर रहे हैं, तो वो कोई ख़ास उंगली भी है पहनने के लिए? देखें, मैं आपको बताऊं, हमारी जो सबसे पहली उंगली है, जी, शहादत की उंगली है, सही। इसका ताल्लुक हमारे दिमाग से है, दिमाग से, ठीक है। इसके बाद वाली सेकंड उंगली जो हमारी है, इसका ताल्लुक हमारे जिगर से है। सुभान अल्लाह। तीसरा, इसका ताल्लुक हमारे दिल से है, सुभान अल्लाह, इसमें। सही। और इसका ताल्लुक हमारे खून से है, जो ब्लड की सर्कुलेशन है। सही। आपने अमूमन देखा होगा कि लोग कुछ पॉइंट्स को दबा के रखते हैं कि जिससे उनको मुख्तलिफ अमराज में फ़ायदा होता है। सही है। कोई कहता है अगर तुम्हारे सर में दर्द है तो तुम इस फिंगर को इस तरीके से ऐसे करके दबाओ, ऐसे सही। थोड़ी देर दबा के रखो, थोड़ी देर छोड़ दो। अब हम मेडिटेशन में बैठते, मुराक़बे में बैठते हैं, तो अक्सर असल हालत क्या होती है कि दिमाग में, मुराक़बे के अंदर सबसे पहले दिमाग को रिलैक्स करना होता है, ये उस पॉइंट को दबाते हैं। ये जो पूरे है ना हमारे जो मसाम है यहाँ के, जो जी जी, इनका ताल्लुक हमारे इन आदाए रईसा से है। सही। लेकिन पत्थर पहनना इसी उंगली में सुन्नत है, अंगूठी पहनना इसी उंगली में सुन्नत है। इसी में फ़ायदा होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि दिल है ना, पता नहीं कब बदल जाए। सुभान अल्लाह। हदीस मुबारक भी है हुजूर के जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक रहा तो पूरा जिस्म ठीक रहेगा, और अगर उसमें फसाद हुआ तो पूरा जिस्म खराब हो गया। अला वहियल कल्ब, सुन लो वो दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए लोग इसमें पहनते हैं कि वो टुकड़ा खराब ना हो। अल्लाह अकबर। लोगों को नहीं पता होगी ये बात। सुभान अल्लाह। लोग तो वो मोहब्बत का सोच, लोग मोहब्बत में पहनते हैं, सुन्नत में पहनते हैं, अकीदत में पहनते हैं, लेकिन उसका उनको बेनिफिट भी मिलता है। क्या कोई पत्थर नुकसानदेह भी होता है? पत्थर नुकसानदेह बिल्कुल होता है। कौन सा? अगर आप किसी के एंटी पहनते हैं, अपने मिजाज के मुताबिक, अपना मिजाज आपका जो है उसके बरखिलाफ अगर आपने पहन लिया, हाँ, उसका नुकसान क्या होता है? क्या उसका नुकसान? नुकसान ये नहीं होता कि आपका कारोबार तबाह कर देगा, आपका बर्बाद कर देगा, या आपको ये कर देगा, आपको वो कर देगा। नहीं, पत्थर में कोई ऐसी वो नहीं है ताकत कि वो आपको नुकसान पहुंचा दे। देखो, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर दुनिया के तमाम शख्स मिल जाए, क्या दुनिया के तमाम शख्स मिल जाए और मिलकर किसी एक शख्स को फायदा देना चाहे, वो उसको फायदा नहीं दे सकते सिवा उतना जितना रब ने उसके लिख दिया। और दुनिया के तमाम लोग मिल जाए और मिलने के बाद
وہ ایک شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے لگ جائے، خدا کی قسم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے سوا اتنا جتنا اس کی تقدیر میں لکھ دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور ایسا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے یقیناً ایسا ہے کہ نہ کوئی طبیب کسی کی سانسیں بڑھا سکتا ہے، نہ کسی کی سانسیں کم کر سکتا ہے. لیکن ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، اب زہر کھایا، زہر نے تو ہمیں نہیں مارا یا زہر نے مار دیا، اس میں کیا ہے کہ جناب وہ چیز نقصان تو ہمارے جسم کو دے رہی ہے، مؤثر حقیقی میرے رب کی ذات ہے، لیکن ہم کوئی چیز کا غلط استعمال کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے نا. تاریخ میں ملتا ہے نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا بسم اللہ پڑھ کے، سبحان اللہ. اس کا اثر آپ کے وجود پہ کیا ہوا کہ آپ کو گرمی لگی، حدت ہوئی، پسینہ آیا، وہ پسینے کے ذریعے سارا زہر باہر نکل گیا اور آپ صحیح سلامت ہیں. مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. حضور خواص والا معاملہ خواص کا ہے. اب ہم دیکھیں ایک چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی خاص ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، ہر عام انسان خاص ہے. سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہتر اور احسن طریقے پر بنایا. سبحان ختم ہو گئی بات. سبحان اللہ. حضور پھر تو بات یہی آتی ہے نا کہ حضور میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، بالکل سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اتنی ساری افادیت بیان کی ہے. اب مؤثر حقیقی میرے رب کی ذات ہے، ہم جس چیز کو پہنیں گے اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، رب ہی دے رہا ہے، دینے والا رب ہے. اس پتھر کے اثرات ہم تک پہنچانے والا بھی میرا رب ہے، اس میں اثرات رکھنے والا بھی میرا رب ہے. بالکل. تو ہم یہ پہنے، جو پتھر پہنے گے انشاءاللہ تعالی ہمیں اثر ہوگا. اور اگر اچھا ایک دفعہ اور بھی آپ کی بات مجھے یاد ہے، فیروزہ کیوں پہننا چاہیے، آپ کی ایک ویڈیو رہی ہے، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کسی کے ہاتھ کا پتھر بھی اترا ہوا نہ پہنا جائے، نہیں پہننا چاہیے. اس کی وجہ آپ نے بتائی تھی کہ اس کی نیگیٹیوٹی کو وہ جذب کرتا ہے، جذب کیا اس نے. تو اب وہ جذب ہو گئی تو اب دوسرا پہن رہا تو اس کی نیگیٹیوٹی جذب نہیں ہوگی کیا؟ اچھا، اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ میرے پاس آتے ہیں، مجھے دکھاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے دادا کا پتھر تھا. جی. تو اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس پتھر کو پہنوں، تو کیا مجھے پتھر پہننا چاہیے؟ تو اس کام کے لیے اگر آپ پتھر کو پہننا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس چاندی کی انگوٹھی ہو یا کوئی انگوٹھی ہو کسی دھات کی، آپ نے اس کو نکال لیا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، احادیث میں ہمیں جو ملتا ہے نا پتھر، وہ 4.25 ماشا کی انگوٹھی چاندی ہونی چاہیے جس میں وہ پہننا چاہیے پتھر. جی. 4.5 ماشا سے کم ہو، اس سے کم ہو، 4.5 ماشا سے زیادہ نہ ہو. جی. اگر آپ انگوٹھی پہننا چاہتے ہیں، آپ کے دادا کی ہے یا پردادا کی ہے، آپ کے والد کی ہے، تو آپ اس انگوٹھی میں سے اس کو جدا کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو نشانی کے طور پہ رکھیں. پتھر کو آپ یہ کریں کہ آپ نے ایک پیالے میں دودھ لے لینا ہے، مٹی کے پیالے میں. آپ نے اس دودھ میں اس کے اوپر آپ نے 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس پہ دم کر دیا اور اس پتھر، کوئی سا بھی پتھر ہو، چاہے عقیق ہو، مرجان ہو، یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی پتھر ہو، آپ اس کے اندر ڈال دیں اور 24 گھنٹے کے لیے اس کو ڈلا رہنے دیں. اور اس کے بعد جب آپ پتھر کو نکالیں اور اس دودھ کو کسی جانور کے آگے ڈال دیں. اگر بلی کے آگے رکھتے ہیں، اگر بلی دودھ پی لیتی ہے تو وہ پتھر آپ پہن لیں، اور اگر بلی دودھ نہ پیے تو آپ اس کو کیری میں ڈال دیں اور اس کو واپس لگا کے نا اپنے ابو کی نشانی سمجھ کے رکھ دیں. سبحان اللہ. اس کو بھوک نہیں تھی، وہ نہیں پیے تو آپ کی تو گئی نا. نہیں تو آپ دوسری بلی کا انتظام کر لیں. اچھا، صحیح. آپ بھائی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے نا، بلی 24 گھنٹے تو بھوکی نہیں رہے گی نا. بلی کا پیٹ بھی بھرا ہو نا، پھر بھی منہ ضرور لگائے گی وہ آ کے. صحیح. وہ سونگ کر چلی جائے گی جب آپ کے لائق نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دودھ میں نیگیٹیوٹی ساری آ گئی. صحیح. اب وہ آپ کے فائدے مند نہیں ہے. اگر فائدے مند ہوگی تو وہ منہ لگائے گی، پیے گی اور چلی جائے گی. آپ اسی وقت پتھر کو دھوئے، صاف ستھرا کریں، نئی انگوٹھی بنائیں، اپنے ہاتھ میں پہنے، اس کا اثر آپ کے جسم قبول کرے گا. نہیں تو جس نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہوگی، پھر اس کی جو اثرات ہوں گے، پھر وہ جسم آپ کو وہ قبول کرے گا. اس کو سبحان اللہ. یہ کوئی بھی انگوٹھی پہنے، کوئی بھی پتھر پہنے، اس طریقے سے کر کے پھر استعمال کر کے نئی بھی لیں تو جب بھی یہ کر لیں تو بہتر ہے نا. اب نئی کا بھی نہیں پتا کہ انہوں نے استعمال شدہ دی ہے یا نہیں معلوم. ہو سکتا ہے وہ بھی استعمال کی، اس نے اس کو بف لگا کے اس کو 0 میٹر کر کے اس کو رکھ دیا.
سبحان اللہ. تو یہ پہننے سے پہلے کوئی استخارہ یا تشخیص یا جو نا مطلب یہ سمجھ لیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نام کے مطابق وہ پتھر نکال کے دے رہے ہوتے ہیں, اسٹار کے مطابق نکال کر دے رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کیسے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹار اس سے متعلق ہے یا نام سے متعلق ہے, یا عمر میں بھی چینج آتا ہے تو پتھر چینج ہوتے ہیں؟ پتھروں کا تعلق حروفوں سے بھی ہے. حروف سے بھی ہے؟ بالکل حروف سے ہے پتھروں کا تعلق. اچھا, حروف سے یا اعداد سے؟ حروف کی نومیریکل ویلیو کی تو عدد بنتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حروف کی ہی اگر ہم نومیریکل ویلیو نکالتے ہیں تو وہ عدد کی صورت اختیار کرتا ہے. سبحان اللہ, بالکل. تو ان پتھروں کا تعلق بھی اثر بھی ان حروفوں سے ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اب جس بندے کا پہلا حرف الف, عین, لام اور یہ ہو, اگر ان حروفوں رکھنے والا نام شخص یاقوت پہنتا ہے, پخراج پہنتا ہے, تو یہ اس کو نفع دے گا. لیکن پہلے جمعے کے روز کسی بھی دن خرید لے, تیار کروا لے, صحیح ہے, لیکن پہنے جمعے کے دن. اب جن لوگوں کے نام کے حروف بے اور واو آتا ہے, حضور پہلے کا اگر وہ ہم اس کی جمع بنا لیں تو آلہ بن رہا ہے, الف عین لام یا آلہ. کوئی آلہ آدمی ہو تو اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے آلہ ہی آلہ ہے. پخراج یاقوت, سبحان اللہ, جمعے والے دن. دوسرا حروف بنتا ہے بے اور واو. سبحان اللہ. اب اس کو نہیں ملا دینا. بو, ٹھیک ہے, یہ حرف ہے جو لوگوں کے ناموں کے عدد کے مطابق شروع میں جی. اس طرح یاد رکھنے میں بہت آسانی رہتی ہے حضور. نہیں, وہ یاد نہ رکھے نا, وہ صرف اپنے نام کا حروف دیکھے اور پہن لے. سبحان اللہ. اب جیسے کسی کا نام پپو ہے, سبحان اللہ, اب پے تو ہے نہیں جی, تو وہ بے کی مناسبت سے پہنے گا. سبحان اللہ. ہاں, ہوتا ہے, نام ہوتا ہے نا پپو, بالکل بالکل, اور بہت مشہور نام ہے, ہر یہ پیار سے کہا جاتا ہے اور اسی سے مشہور ہو جاتا ہے وہ. سبحان اللہ. تو بے اور واو جس کے کہتے ہیں اس کو زمرد اور مرجان فائدہ کرے گا. زمرد اور مرجان. اچھا, وہ پہنے بدھ کے روز. سبحان اللہ. میں پہلے یہ نام کے حروف کے مطابق بتا دوں سارے, اس کے بعد پھر میں طریقہ کار بتا دوں گا اس کا. صحیح ہے, بالکل. اچھا, اب ہے قاف, ڈنڈی والا قاف, کش والا کاف. ہاں, صحیح. ٹھیک ہے, اس کے لیے پخراج اور عقیق بہتر ہے, پہنے پیر والے دن. صحیح. کاف والے کے لیے پخراج اور عقیق. اور ہا, حلوے والا ہا نہیں, ہاں یہ والا جو مولوی والا ہے. اچھا, جس کا یہ ہو وہ عقیق اس کو فائدہ کرے گا, وہ بھی یمنی. صحیح. گول ہا والے کے لیے, ہاں, گول ہا کے لیے کہ عقیق یمنی عقیق, جو ہاتھی والا ہاتھ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو وہ کب پہنے؟ اتوار کے روز. صحیح. ٹھیک ہے. اب میم جس کے نام سے آتا ہو, جس کا نام شروع ہوتا ہو میم سے, اس کے لیے پخراج, فروزہ اور یمنی عقیق. پخراج, فروزہ اور یمنی عقیق, یہ پہنے منگل کے روز. صحیح. اچھا, منگل اور ہفتہ جو پہنے نا, پہلے صدقہ کرے پھر پہنے. صدقہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اب یہ نہ پوچھنا صدقہ کیا کرے. سبحان اللہ. جو دل کرے صدقہ کر کے پہن سکتا ہے اس کو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. صحیح. اب آ گیا پے, اب آ گیا گاف, تے اور رے, تو وہ نیلم, عقیق, الماس, یہ اس کو نفع دے گا. پہنے جمعرات کے روز. اب آ گیا عین اور غین اور فے, اس کے لیے فروزہ, پخراج, پہنے منگل کے روز. اب آ گیا جیم, کاف, جیم, سین, ہے, اب یہ ہے حلوے والا آ گیا, اور دال, اس میں عقیق اور یاقوت پہنے جمعے کے روز. سبحان اللہ. یہ حروفوں کی نسبت سے ہے. اس میں مقرر حروف بھی آپ نے ارشاد فرمایا, عین کو 2 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا, تو دونوں وہ پہن سکتا ہے ان کے مزاج کے مطابق. سبحان اللہ. تو یہ ہے حروف جو میں نے لکھ لیے تھے, اور پتھر لکھ لیے تھے تاکہ میں اس کی ترتیب بتا دوں. تاریخ پیدائش یا وہ تاریخ پیدائش سے دیکھیں, اس میں مختلف طریقہ کار ہیں. جی, لوگ تاریخ پیدائش سے بھی پہنتے ہیں, صحیح, نام کے حروف سے بھی پہنتے ہیں, صحیح, نام کے عدد اور والدہ کے نام کے عدد کے مطابق بھی پہنتے ہیں, اور پھر اس ترتیب سے بھی پہنتے ہیں کہ جیسے آپ کا نام بابر ہے, ٹھیک ہے, اور والدہ کا نام مثال کے طور پہ رضیہ ہے, تو ان دونوں کے نام کو ملائیں گے, نام کے عدد دیکھیں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ کس پتھر کے عدد اس کی مناسبت سے مل رہے ہیں, پھر وہ اس پتھر کو لے لیتے ہیں. صحیح.
مختلف طریقے کار ہیں. عرب کے لوگوں کا طریقہ الگ ہے, ہندوستان کے لوگوں کا طریقہ الگ ہے, مصریوں کا طریقہ الگ ہے, سب کا طریقہ الگ الگ ہے. اعلیٰ طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 4 پتھر ایسے ہیں جو ہر شخص کے لیے فائدے مند ہیں. 4 پتھر, نام کچھ بھی ہو, ڈیٹ آف برتھ کچھ بھی ہو, 4 پتھر ایسے ہیں جو سمجھ لو کہ چاروں مزاج میں انسان کے اندر موجود ہے. انسان میں آگ بھی موجود ہے, ہوا بھی موجود ہے, پانی بھی موجود ہے, اور مٹی کے عنصر بھی موجود ہے. تو 4 پتھر کون سے جو آپ نے پہلے بتایا؟ عقیق, مرجان, یاقوت, فیروزہ. کچھ بھی پہن لو, سبحان اللہ. بیماریوں کی نسبت سے پہنو گے, بیماریوں کے لیے پہنو گے تو پھر وہ آپ چوز کر لو کہ ڈاکٹر صاحب نے کون سی بیماری کے لیے کون سا پتھر بتایا. تو بیماریاں, اچھا وہ بیماریاں خود نکال لیں جو جگر سے تعلق ہیں, دماغ سے یا خون سے. اچھا وہ بچے جو بہت زیادہ جنون رکھتے ہو, جی, غصہ رکھتے ہو, جی, جو اسٹریس میں جلدی آ جاتے ہو. آج کل تو آپ نے معلوم ہے نا کہ آج کل تو گیمنگ زون بہت چل رہے ہیں بچوں کے لیے, جنہوں بچوں کو مستقبل برباد کر کے رکھ دیا کہ وہ اگر 4 گھنٹے اگر وہ کسی گیم میں بیٹھے ہوئے تو وہ گیم کھیلنے میں لگے ہوئے. اب وہ 4 گھنٹے جو گیم کھیلنے میں لگے ہوئے نا, پھر ان کو وہی آواز آ رہی ہوتی ہے, سوتے ہوئے بھی وہی بول رہے ہوتے ہیں, وہ ہٹا, اس کو مار, یہ کر, وہ کر. جی 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 جی. تو یہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس گیم کے اثر کو اس کا بچہ دماغ قبول کر رہا ہوتا ہے. اب یہ بڑی خطرناک کیفیت ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس بچے کے اندر. اب اس کیفیات سے بچنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے کہ فیروزہ پتھر لیں. سب سے پہلے تو انہیں یہ چاہیے کہ گیم ہٹا دیں. سر وہ ماں باپ کچھ نہ کچھ کھیلیں, بچے کو وہ سالہ نہیں مانے گا. سبحان اللہ. تھک گئے کہ وظیفے پڑھ کے تھک گئے, کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر وقتی بھی ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ہو جاتا ہے. تو کیا کریں, فیروزہ پتھر لیں, لیکن فیروزہ پتھر پہنا ہوا نہ ہو. پہنا ہوا نہ ہو. آپ مجھ سے تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ کریں گے نا تو بات کرنے میں مزہ بھی آئے گا. بہت زبردست کانٹیکٹ, وہ کمنٹ بھی پڑھ رہا تھا. آپ کمنٹ بھی پڑھتے رہے, آپ میری طرف بھی دیکھتے رہے. سبحان اللہ, میں حاضر سر. ٹھیک ہے, تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دودھ کا پیالہ لے لیں. دودھ کا پیالہ, ٹھیک ہے, اس میں فیروزہ پتھر ڈالنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اور 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس میں دم کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد آپ نے پتھر نکالا اور وہ دودھ بچے کو پلا دیا. اس کا اثر اس کے دماغ پر ہوگا. سبحان اللہ. لیکن پہلے وہ اپنا جو ٹیسٹ ہے وہ کر لے پہلے. تو ٹیسٹ تو ابتدائی کر لیا نا جب وہ آ گیا تو. اچھا, ٹیسٹ کا اور طریقہ کار بھی سمجھا دیتا ہوں میں جی. کہ پتھر کے, کہ اب کوئی شخص مثال کے طور پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یار میں یہ اس نیت سے پہن رہا ہوں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو, یا مجھے نفع دے, یا مجھے فائدہ دے, یا مجھے نقصان تو نہیں دے گا. وہی آپ والی بات جی, کہ اگر میں پتھر پہنتا ہوں مجھے نقصان تو نہیں ہوگا. اب میں اس کا بتا دیتا ہوں طریقہ. سبحان اللہ. آپ ایک کام کریں, آپ پتھر لیں, پتھر کا وزن کریں کہ پتھر کا وزن کتنا ہے. اب مثال کے طور پہ پتھر کا وزن بنتا ہے مثال کے طور پہ 10 گرام. بہت بڑا ہوتا ہے 10 گرام کا, لیکن وزن بنتا ہے 10 گرام. آپ 10 گرام ہی چاول لے لیں. چاول کے دانے جتنا وزن کے پتھر کا ہو اتنے پتھر کا وزن کے چاول لے لیں. آپ لے لیا آپ نے جی. اب اس پتھر کو چاول کے اندر رکھ دیں, اور لال رنگ کا کپڑا لیں. لال رنگ کے کپڑے کے اندر آپ نے چاول رکھے. کوئی سا بھی پتھر ہو, آپ نے اس وزن کے چاول لیے اور پتھر اندر رکھا, اس کی پوٹلی بنائی, اس کے اوپر 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا, دم کر دیا, اور جو مریض پہننا چاہتا ہے, جو شخص پہننا چاہتا ہے, وہ اپنے سرانے رکھ کے سو جائے. سو گیا. صبح سو کے اٹھا, اس نے فریش ہوا, چاول نکالے, چاول کا وزن کیا. اگر چاول کا وزن بڑھا تو اس کو فائدہ دے گا. اگر چاول کا وزن کم ہوا تو پھر وہ اس کو نہ پہنے, پھر وہ دوسرے پتھر پہ کرے. اللہ اکبر. اور اگر درمیانہ رہا, جتنا تھا اتنا ہی رہا, تو اس کا مطلب ہے یہ پتھر اس کے مطلب ایسا ہے کہ نہ اس کو کوئی نفع دے گا, نہ کوئی اس کو نقصان دے گا, نہ اس کے لیے فائدے مند ہے, نہ اس کے لیے کوئی زر والی بات ہے. صحیح. کتنا آسان طریقہ سمجھایا میں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے سنا تھا یہ طریقہ؟ نہیں, اس کے لیے کانٹا
ہونا چاہیے. وہ تو جو سنار کے پاس جو ہوتا ہے, جی سنار کے پاس جا کے وزن کروا لے. سبحان اللہ. حضور ایک کمنٹ بڑا انہوں نے ماشاءاللہ ہول سیل پر کیا, اس وجہ سے نظر گئی کہ وہ محبوب کے لیے کون سا پتھر پہنیں گے. محبوب کے لیے کون سا پتھر پہنیں گے؟ حب کے لیے, یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی, حب کے لیے کوئی ارادہ کر کے یا کوئی پڑھائی کر کے کوئی پتھر پہنا جا سکتا ہے کہ محبوب کی توجہ ہو؟ بالکل بالکل پہنا جا سکتا ہے. تو اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اپنے محبوب کا حروف دیکھ لے کیا ہے. صحیح ہے. اور اپنا حروف دیکھ لے کیا ہے. صحیح. اس کے عددوں کو ملا دے. صحیح. ملا دیا. جی. عددوں کو ملانے کے بعد اس کا جو عدد بنتا ہے اس کو مفرد پہ لے کر آئے. سبحان اور اللہ. اس مفرد کو لے کر آنے کے بعد یہ دیکھے کہ کون سا حروف بن رہا ہے. صحیح. اور اس حروف پہ ڈاکٹر صاحب نے کون سا پتھر بتایا ہے, وہ پتھر اٹھائے, واہ, یا کنا بدو و یا کنا سین پڑھے اور پہن لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر یہ طریقے تو ہے سبحان اللہ کہ جو نہیں ملتے لوگوں کو. حضور. جو نام نکالنے ہیں والدہ کے نام کے ساتھ نہیں، نکالنے نہیں، ہیں؟ صرف نام, صرف حروف لینا ہے, شروع کا حروف لینا. اچھا پہلا نہیں, وہ جو پہلے نام کے اعداد نکالنے ہیں تو والدہ کے نام کے ساتھ؟ نہیں نہیں, صرف اس کے. آپ کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں. جی نہیں, میں سوری, میں کنفیوز نہیں کر رہا. جو آپ نے ابتدا میں محبوب اور جو ہے نا محبت کرنے, جو محبوب کے لیے لے رہا ہے نا پتھر, وہ طالب و مطلوب جو ہیں انہوں نے اپنے نام کے عدد نکالے نا, وہ اپنی والدہ کے ساتھ نکالیں گے. نام کے عدد بھی نکال سکتے ہیں اور اپنے نام کا پہلا حروف بھی لے سکتے ہیں. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کے نام میں فے پہلا لفظ, صحیح ہے, اور اس کا بنتا ہے نون. جی واقعی یہ حروف بھی لے لیں. اچھا, یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں. صحیح. ان حروفوں کو عدد نکال لیں اور ان عددوں کو ملا دیں. ان کا ایک عدد بنے گا, مفرد میں لے کر آئے, اس کو دیکھیں حروف کو کیا بن رہا ہے اور پھر اس کو نکال لیں. اچھا یہ بھی طریقہ کار ہے, اور اس کے پورے نام کے عدد نکال لیں. یہ بھی طریقہ کار ہے. یہ بھی طریقہ کار ہے. طالب اور مطلوب دونوں اپنے نام کے پورے عدد بھی نکال سکتے ہیں اور شروع کا حروف بھی لے سکتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ طالب توئیں نکال لیں, محبوب مطلوب میم نکال لیں, تو تے اور توئیں اور میم کے حروف نکال کے وہ جمع کر لیں. نہیں, یہ بھی غلط ہے. اچھا, آپ اپنا طریقہ نہیں بتاؤ. جی جی سوری, سمجھ. مثال کے نام ایک بندے کا فوزیہ نام ہے, جی, ایک کا نام نعمان ہے. صحیح ہے. اب نعمان فوزیہ کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب فوزیہ کا فے حروف نکال لے, یا صحیح ہے. نعمان نون نکال لے. ٹھیک ہے. اب میم کے فے کے عدد دیکھ لے, صحیح ہے. وہاں نون کے عدد دیکھ لے. ٹھیک ہے. ان عددوں کو ملا دے. ملا دیا. ملا دیا. جی. ایک مفرد عدد میں لے کر آ گیا, ہنسا بنا 4 مثال کے طور پر. جی. اب 4 میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ دال. اب دیکھیں دال میں کون سا پتھر ہے وہ کر لے. ایک طریقہ کار تو یہ ہو گیا. سبحان اللہ. دوسرا طریقہ کار یہ ہو گیا, فوزیہ کے پورے عدد نکال لیے. صحیح ہے. فوزیہ کے پورے عدد مثال کے طور پہ بنے 120. صحیح ہے. اب نعمان کے عدد بنے 120 مثال کے طور پہ 240 ہو گئے. اب 240 کو آپ نے مفرد لے کر آیا, عدد بنا 6. اب 6 کا جو بنا ہے وہ کیا بنا ہے؟ واو بنا, حوض. ٹھیک ہے نا, واو آ گیا. اب واو کا دیکھ لے, واو کے مطابق کون سا پتھر ہے, اور پتھر کو لے کے پھر وہ درود ابراہیم پڑھ کے اور نادے یہ یا کا نعبد و یا کا نستعین پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. معذرت چاہوں گا آپ کو, میں نے کنفیوز کیا, لیکن دیکھیں کتنا میں نے روکا تو بڑا تفصیل سے ہم نے سمجھ لیا, اور یہ یاد رہے گا انشاءاللہ.